مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں پسند تو زبان کو اپنی بند رکھا کر، جو چاہتے ہو زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم لمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ و ایما مددے، بغرداد بلا استاد کشتی، ضعیفہ میں شکست رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ اسی طرح بیٹھے، توجہ کے ساتھ بیٹھے، مختصر میں خطاب فرماؤں گا، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کروں گا، بچے آپ لوگ خاموش رہیں، توجہ کے ساتھ ایک دم ماحول بنا کر کے سنیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ سننے کو ملے گا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاہ لامکان ارواحنا فدا ہم غریبوں کے غمگسار رحمت دو عالم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج عظمت رسالت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے محبوب کی شان کیا ہے، ہمارے محبوب کا مقام کیا ہے، ہمارے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ خدا کی قسم اس محبوب کی شان اتنی ہے کہ اللہ نے اس محبوب سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں بنایا بلکہ ایمان قرار دیا، اور ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان قرار دیا، اس لیے کہ آقا سے پیار کرنا یہ ایمان ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتے ہیں، قرآن تو ایمان بتاتے ہیں، ایمان کے کہتا ہے میری جان ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا پوری امت پر فرض ہی نہیں بلکہ ایمان ہے، جان ایمان ہے۔
اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. دل میں آقا سے پیار نہ ہو تو پھر اللہ اکبر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. وہ ایمان قابل قبول نہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی محبت ایمان ہے تو آخر اس سے محبت جو کی جاتی ہے اس سے محبت کی صلاحیتیں کیا ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان ہر ایک سے تو محبت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے اندر کچھ کمالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر محبت کرتا ہے. کچھ شان ہوتی ہے اس کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو کسی انسان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ کئی بنیاد پر کی جاتی ہے مگر اکثر جس سے محبت ہوتی ہے وہ تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے, انسان اس سے پیار کرنے لگتا ہے. تین چیزیں بیان کی گئی ہے اگر جس بندے کے اندر ہوتی ہے تو انسان اس کے اندر کھچا چلا جاتا ہے, اس سے وہ محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. آئے وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر آقا کی شان کو دیکھیں. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس سے محبت کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے, وہ حسن والا ہوتا ہے, وہ جمال والا ہوتا ہے. اگر بات حسن و جمال کی ہے تو پھر میرے آقا سے بڑھ کر کے حسن و جمال والا کون ہے. بات اگر خوبصورتی کی ہے تو آقا سے بڑھ کر کے اس جہان کے اندر خوبصورت کون ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا ہے اللہ اکبر اس نے میرے آقا کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. بلکہ کسی نے کہا آقا چاند کی طرح ہے, کسی نے کہا آقا سورج کی طرح ہے, کسی نے کہا اللہ اکبر آقا چمکتی تلوار کی طرح ہے. جس نے بھی دیکھا ہاں جناب ابو ہریرہ نے دیکھا تو دیکھ کر کے پکار کر کے کہنے لگے کہ خدا کی سب و جلال کی قسم میں نے محبوب مصطفیٰ سے زیادہ دنیا کے اندر کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی چیز کو بھی مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. اسی انداز سے کعب احبار کہتے ہیں کہ آقا کا حسن و جمال اتنا حسین تھا کہ اگر آقا 40 سال کے بعد اعلان نبوت نہ فرماتے پھر بھی آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے. آقا کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ پیغمبر کہنے کو مجبور ہو جاتے. صرف آقا کا جمال دیکھ کر لوگ یہ بتا دیتے یہ مصطفیٰ ہے, یہ محبوب خدا ہے, یہ آقا ہے. اللہ اکبر دیکھے نا حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے ایک مرتبہ میں نے چمکتے چاند میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. انداز یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جھبا پہنے ہیں اور میں کبھی آقا کے جمال زہرا کو دیکھتا, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا, کبھی مصطفیٰ کے چاند کو دیکھتا, کبھی اللہ اکبر آسمان کے چاند کو دیکھتا. جناب جابر کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا آقا اور آسمان کے چاند تجھ سے کئی زیادہ تو آمینہ کا چاند خوبصورت ہے, محبوب خدا خوبصورت ہے, مصطفیٰ جان رحمت خوبصورت ہے, آقا خوبصورت ہے. اس لیے کہ آقا سے بڑھ کر کے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. یہی تو جناب حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا بلکہ کہتے دیکھتا تو کیسے دیکھتا. اس لیے کہ اللہ اکبر کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ یہ تو صحابہ کی بات ہے. کسی نے ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آقا کا حسن تو بتایا جائے, نبی کا حسن تو بتایا جائے, نبی کا جمال تو بتایا جائے. تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا آقا کا حسن پوچھتے ہو, آقا کی شان پوچھتے ہو, آقا کی خوبصورتی پوچھتے ہو. ارے آقا کا حسن تو یہ تھا لوگ چاند کی طرح تشبیہ دیتے ہیں, لوگ سورج کی طرح تشبیہ دیتے ہیں مگر صدیقہ کہتے ہیں آقا کا حسن نہ چاند کی طرح تھا نہ سورج کی طرح تھا. اس لیے کہ چاند جو ہوتا ہے وہ رات کو چمکتا ہے اور دن کے اندر چھپ جاتا ہے. سورج جو ہوتا ہے وہ دن میں چمکتا ہے مگر رات میں چھپ جاتا ہے. ارے چاند اور سورج کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ رات کو چمکتا ہے تو دن میں چھپ جاتا ہے.
अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये है उसने मुस्तफा। वक्त नहीं है मेरे पास में, स्पीड से चल रहा हूं मैं तवज्जो के साथ। आका का हुस्न क्या है? मायशा सिद्दीका कहती हुजूर का हुस्न पूछते हो? अरे वो तुम मिस्र की औरतें थी कि जिन्होंने जब जमाल यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ को देखा, तो जमाल यूसुफ देखने में इतनी डूब गई कि उंगलियां कटी, उनको पता न चला। माँ आयशा कहती है खुदा की सच्ची कसम, वो तो यूसुफ को देखा था, अगर मेरे महबूब मुस्तफा को देख लेती तो उंगलियां नहीं अपने दिलों पे छुरियां चलाने को तैयार है। ये मेरी आका का हुस्न है। और कैसा हुस्न, अल्लाह अकबर, ऐसा हुस्न कि जो देखे मुस्तफा को वो भी चमक जाए। चांद चमके तो रात को चमके, दिन में छुपे, सूरज चमके तो शाम तक चमके रात में छुपे, मगर मुस्तफा का हुस्न, अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती कि कुर्बान जाए, एक मर्तबा तो यूं हुआ कि मैं रात की तारीकी में, अंधेरी रात थी, चांदनी रात न थी, अंधेरी रात में मैं अपने हुजरे के अंदर, अल्लाह अकबर, हुजरे मुकद्दसात के अंदर सुई लेकर के अपना कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते अचानक मुझसे सुई गिरी, जमीन पर गिर गई। अल्लाह अकबर। माँ आयशा सिद्दीका कहती है कि सुई का जैसे गिरना था, मैं परेशान हुई। अल्लाह, इतने अंधेरे में अब छोटी सी सुई, अल्लाह अकबर, धागे के बराबर सुई है, उसको कैसे देखा जाए? कहती मैं तलाश करने लगी, तलाश करते करते परेशान हुई कि सुई कैसे मिले, सुई को कैसे तलाश किया जाए। माँ आयशा सिद्दीका कहती इतने में मेरे हुजरे में दो जहां का दूल्हा आमीना का लाल तशरीफ लाया। कहा जैसे आका तशरीफ लाए, आका के चेहरे से ऐसे नूर की किरणें चमकी, ऐसे नूरानी किरणें निकली कि कमरे के अंदर रोशनी हुई, और इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी कि उस रोशनी के अंदर मैंने सुई को पा लिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक मर्तबा का वाकया नहीं, बल्कि जनाब आयशा कहती है अरे यार हुजूर के हुस्न की बात क्या की जाए कि जब तारीकी रात में, अंधेरी रात में मुझे कपड़ा सिलना होता, बल्कि एक मर्तबा कहती है मैं कपड़े सिलने के लिए बैठी और मुझे सुई के अंदर धागा पिरोना था, मैं धागा पिरो नहीं सकती थी, मगर मुस्तफा जब आए, मुस्तफा के चेहरे की चमक से इतना चमका कि उसके चमक से मैंने सुई के अंदर धागे को पिरो दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। ये मेरी आका की हुस्न मुस्तफा है। ऐसा हुस्न कि अल्लाह, उस जैसा हसीन अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, किसी को नहीं पैदा किया। अच्छा कोई कह सकता है ना यार ये तो सहाबा कहते थे, सहाबा ने हुजूर को देखा था। आप लोग आगे तशरीफ ले आए, सुकून के साथ बैठे एक मरतबा। कोई आए जाए, आप इधर उधर ध्यान मत, आपको सुनना है, सुनने के लिए बुलाया आपको। दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व करीमना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, इतने कम वक्त में इतनी पब्लिक आ गई, मकराना में काफी दिन देखने के बाद मिली। ये हमारे अमीन साहब की बरकतें हैं, उन्होंने मेहनत की, माशाअल्लाह, मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए। खैर, कोई ये कह सकता है ना भाई साहबा उन्होंने तो हुजूर को देखा, तो हुजूर के पिछले जमाने को तो नहीं देखा था ना। आओ, कोई कह सकता है, मगर आओ उसको भी बताएं जिसने हजरत आदम को भी देखा, आदम के जमाने को भी देखा, हजरत इब्राहिम को भी देखा, इब्राहिम के जमाने को भी देखा, तमाम अंबिया के जमाने को देखने वाला बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन एक मर्तबा आका की बारगाह में आए, आकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने हर एक को देखा मगर आप जैसा हुस्न जमाल वाला किसी को नहीं देखा। इसीलिए इमाम नक्शा खींचते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। तेरी आका का हुस्न है। तीन चीजें बयान की, जिसके अंदर तीन चीजें होती है,
اس سے انسان محبت کرتا ہے سب سے پہلے حسن و جمال. اگر یہی بیان کروں تو کافی لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی. دوسری چیز امام کہتے ہیں کہ اس کے اندر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمال بھی ہونا چاہیے. یعنی حسن و جمال والا بھی ہونا چاہیے اور کمال والا بھی ہونا چاہیے. بات کمال کی آئی تو حضور سے بڑھ کر پھر کمال کس کے؟ کمال کس کے؟ بات کمال کی آئی تو حضور سے بڑھ کر کے کمالات کس کے؟ ارے یار جس کے کمال، جس کی کوالٹی قرآن بیان کرتی ہے، اس کے کیا کیا کمال بیان کیے جائے، بلکہ اس کے کیا بیان کمال کیا بیان کیے جائے. اس کا ایک ایک عضو کمال والا ہے، اس کی آنکھیں کمال والی ہے، اس کے کان کمال والے ہیں، اس کا چہرہ کمال والا ہے، اس کے ہاتھ کمال والے ہیں، اس کے پیر کمال والے ہیں، اس کا اخلاق کمال والا ہے، اس کا صبر کمال والا ہے، اس کا علم کمال والا ہے. ہاں اس کے کمال کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو اس شان سے بیان کرتا ہے. یارو جب اس کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے، اگر بات آنکھوں کی بیان کی جاتی ہے تو قرآن ما زاغ البصر کہہ کر کے اس کی آنکھوں کی کوالٹی بیان کرتا ہے. ہاں اگر بات ذہنی مبارکہ کی آتی ہے تو قرآن وما ينطق عن الهوى کہہ کر کے اس کی نور کی کوالٹی بیان کرتا ہے. اگر بات اللہ اکبر آنکھوں کی آتی ہے تو قرآن والنجم کہہ کر کے اس کی کوالٹی بیان کرتا ہے. اگر بات اس کے پیروں کی آتی ہے تو قرآن لا اقسم بهذا البلد کہہ کر کے اس کے پاؤں کی کوالٹی بیان کرتے ہیں. اگر اللہ اکبر اس کے اخلاق کی کوالٹی بیان کرنا ہو تو قرآن انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کے اس کی کوالٹی بیان کرتا ہے. بلکہ یہ تو آسان مبارکہ ہے یار. اس کے اللہ اکبر جسم سے اگر کوئی چادر تطہیر ٹچ ہو جائے، اس کے جسم سے چادر ٹچ ہو جائے تو قرآن اس کو بھی یا ایک مستمل کہہ کر کے اس کی کوالٹی بیان کرتا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے، ایک ایک عضو کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے اور جو اس سے ٹچ ہو جائے اس کی بھی کوالٹی بیان کی جائے. یہ اللہ کی شان اقدس ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے خسرو عرش پہ اڑتا ہے فرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آقا کا کمال سننا ہے نا تو ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں توجہ کے ساتھ. کمال سننا ہے تو پوچھے معبد سے حضور کا کمال کیا ہے. یہ معبد کون ہے؟ آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، سفر کے اندر معبد کا کچا سا گھر ہے، مگر یہ بڑھیا اتنی سخاوت والی ہے کہ کوئی بھی مہمان اس کے گھر سے خالی نہیں نکلتا. جو بھی آتا یہ مہمان نوازی کرتی. مگر معبد کا اللہ اکبر مقدر چمکا. آقا تشریف لائے، آقا کے ساتھ یار کار صدیق اکبر بھی تشریف لائے. معبد سے ملاقات ہوئی. آقا نے فرمایا معبد سے کہ آج کے لیے ہمیں آپ کا مہمان نہ بنا لیتی، آپ کے لیے کچھ کھانے کو تو ہم قیمتاً خرید لیں گے. معبد کہتی آپ کا چہرہ اتنا حسن و جمال والا، مگر واہ رے آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. میرے یہاں فاقہ پڑا، اس سال بارش نہیں ہوئی. میں تو اللہ اکبر ہر مہمان کی مہمان نوازی کرتی ہوں. اتنے حسن و جمال والے چہرے کو میں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی. مگر اتفاق ایسا کہ گھر میں میرے کچھ کھانے کو نہیں. اللہ اکبر جب اس نے اتنا کہا نا تو آقا نے نگاہیں دوڑائی، اس کے گھر کی طرف نگاہ دوڑائی تو اللہ اکبر کونے کے اندر ایک کمزور سی بکری بیٹھی ہوئی ہے. آقا کی نگاہ کرم جب اس بکری پر پڑتی ہے تو اللہ اکبر آقا فرماتے معبد اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ تو نہ لیا جائے، اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ تو نہ لو. معبد مسکرا کر کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ بکری اتنی کمزور ہے کہ کمزوری کی بنیاد پر وہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. اسی بنیاد پر وہ بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی ہے.
وہ دودھ دینے کی دور کی بات اتنی کمزور ہو چکی کہ اب تو وہ دنیا سے جانے والی ہے، وہ کمزوری کی بنیاد پر اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا سنانا میرے آقا نے مسکرایا، یوں مسکرائی کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائی کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی۔ آقا نے کہا ام معبد اگر اجازت دے تو میں دودھ تو نہ لوں، اجازت دے تو دودھ تو نہ لوں۔ وہ اللہ اکبر ام معبد تھی، وہ نبی کو پہچانتی نہیں تھی، ابھی اسے یہ نہیں پتا کہ یہ نبیوں کی امام ہے، یہ معراج کا دولہا ہے، یہ شادی کا مستور ہے، اسے ابھی یہ پتا نہیں کہ اتنے حسن و جمال والا چہرہ آپ کا، مجھے پتا ہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، اگر آپ اتنا کہتے تو جا کر کے دودھ تو لے۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کہتی مگر سنو، اس کے اندر دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں۔ آقا نے فرمایا ام معبد ارے اجازت تو دے، اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اجازت تو دے۔ کیا بات ہے۔ ام معبد ابھی پہچانتے نہیں، ام معبد ابھی پہچانتے نہیں۔ ارے ام معبد یہ تو دودھ کی بات ہے، ایک وقت وہ آئے گا، ہاں وقت وہ آئے گا، اور آیا وہ وقت کہ جب جنگ کے موقع پر 1000 سے 1500 صحابہ آقا کی دہلیز میں آ کر کہتی آقا پانی ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر تمام صحابہ پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں۔ آقا نہانے کی بھی ضرورت ہے، مگر پانی مختصر سا پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں۔ ام معبد دودھ کی بات کرتی ہے، مگر شان سنو، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا تھا، مگر جب جناب موسیٰ نے پانی کا سوال کیا تھا اس وقت جناب موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے سے پتھر پر اپنا سا مارا اور اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ یہ جناب موسیٰ کا اللہ اکبر معجزہ ہے، مگر وہ کلیم اور یہ حبیب تھے، کلیم اور حبیب میں کئی فرق ہے۔ وہ موسیٰ تھے، جب اللہ اکبر ان کی قوم نے پانی مانگا، ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو جناب موسیٰ نے اپنے عصا کے ذریعے سے پانی نکالا، پتھر کے ذریعے سے پانی نکالا۔ مگر آج نبی کے صحابہ، محبوب کے صحابہ نبیوں کی امام کی بارگاہ میں جب پانی کی شکایت کرتے ہیں، آقا پانی نہیں ہے، آقا جانوروں کو پانی پلانا ہے، آقا ہمیں بھی پانی پینا ہے۔ 1500 صحابہ یا 1000 صحابہ پانی کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ جب نبیوں کی امام کی بارگاہ میں دست سوال کیا گیا تو آقا نے عصا کے ذریعے سے نہیں، آقا نے پتھر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آقا نے اپنی فیض والی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، اور ایک انگلی سے نہیں بلکہ 5 انگلی سے آقا کے پانی چشمے جاری رہنے لگے، اور اتنا پانی پیے بہا، اتنا پانی بہا، ایک تو نہیں 1500 صحابہ پانی پی کر کے سیراب ہو جاتے ہیں، ان کے جانور بھی سیراب ہو جاتے ہیں، اور سیراب بھی نہیں ہوتے بلکہ صحابہ کہتے ہیں ارے وہ تو 1000 اور 1500 تھے، وہاں پر لاکھ بھی ہوتے تو ایک ایک ساتھ ہی پانی پی کے سیراب ہو جاتے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار مچل مچل کر کہتا ہے یہی انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، نتیجہ پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ گاؤں میں معبد تو بات کرتی ہے، وقت آئے گا تو ان کی انگلی سے پانی نکلے گا۔ خیر بات یہ چل رہی تھی، ام معبد نے کہا دودھ تو نہیں ہے مگر آپ کہتے تو دودھ دو لے، قربان جائیں۔ آقا اس بکری کے قریب پہنچے ام معبد کی اور اپنا دست اقدس پھیرنا شروع کیا۔ دست مصطفیٰ کیا لگنا تھا، جیسے دست مصطفیٰ لگا وہ بکری جو بیٹھی تھی کمزور سے ہو کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ جب میرے آقا کا دست مصطفیٰ اس بکری پہ پھرا تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اس میں گوشت بھرایا ہے۔ آقا کا جب دوسری مرتبہ دست مصطفیٰ لگانا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اسلم ربانی صاحب قبلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں 5 سے 7 منٹ. بیٹھے آپ لوگ. عرض یہ کر رہا تھا جیسے حضور کا دست مصطفیٰ لگانا پہلی مرتبہ وہ کھڑی ہو گئی اور جب دوسری مرتبہ آقا کا دست مصطفیٰ لگا تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت آ گئے اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں. اور جب تیسری مرتبہ آقا کا دست مصطفیٰ لگا تو اللہ اکبر معبد کہتی ہے میری بکری نے ٹانگیں کھول دی اور اس سے دودھ ایسے نکلنے لگا جیسے برسات کے موسم میں بارش برسا کرتی ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ میرے برتن بھرنا شروع ہوئے. جدھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن بھر گئے. معبد کو آقا کہتی اور برتن لایا جائے، اور برتن لایا جائے. معبد کہتی میں گھر کے برتن تلاش کرتی اور تلاش کر کر کے جتنے برتن تھے سارے برتن لا کے رکھ دیے. مگر قربان جائے برتنوں کے اندر سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. اس کے بعد میں معبد کے ساتھیوں نے بھی دودھ پیا اور آقا نے بھی دودھ نوش فرمایا، صدیق اکبر نے بھی دودھ نوش فرمایا. اس کے بعد حال یہ تھا کہ یہ تو برتن بھرے تھے. اگر اللہ اکبر دودھ نہ روکا جاتا تو پھر اللہ اکبر ہوتا تھا. اسی پر اللہ اکبر یہ برکتیں دے کر کے معبد اللہ اکبر آقا کے قدموں میں گرتی ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتی ہے. تو یہ میرے آقا کی کمال ہے. 3 چیزیں بتائی شاہ عبدالحق محدث دہلوی جس کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے. وقت اتنا نہیں ہونا، اسی پر کچھ اور بھی گفتگو ہوتی. پہلی چیز حسن و جمال ہونا. آپ نے حسن و جمال سنا، آقا سے بڑھ کر کسی کا حسن و جمال نہیں. اور پھر کہا کہ صرف حسن و جمال نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کمال بھی ہونا چاہیے. حضور سے بڑھ کر کے کس کا کمال ہے. ہاں پھر کہا صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ کمال کے ساتھ رکھنے کے اس کے ساتھ اس کے انداز میں اس کی فطرت میں ہو کہ وہ سخاوت کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو عطا کرنے والا ہو. اب دیکھیں آپ حضور سے بڑھ کر کے سخاوت کا تاجدار کون ہے؟ اگر کئی روایت اس میں مل سکتی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے. حضور سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون؟ ایسا عطا کرنے والا، ایسا عطا کرنے والا کہ امام کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. یہ شان مصطفیٰ ہے، عطا کرنے کی شان. بس ایک روایت یہ عطا کرنے کا انداز اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی آئے تو اس کی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. آنے والا یہودی ہے اور آ کر کے کہتا ہے ہم نے آپ کو کریم ابن کریم دیکھا، ہم نے دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. مگر میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں اور نہ میں کلمہ پڑھنے کی غرض سے آیا ہوں. میں تو غربت کا مارا ہوں، غربت کی چکی میں پیس رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ عطا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ لے کر کے جاتا ہے. بس اسی مقصد سے میں آپ کی دہلیز پہ آیا ہوں. آقا کا دریائے کرم جوش میں آنے والا ایمان والا نہیں، نہ کلمہ پڑھنے کی غرض سے آیا ہے مگر عطا کرنے کی شان دیکھو. آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس وقت آقا کے پاس میں 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں موجود تھی. آنے والا آیا کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، کچھ دے دیا جائے. آقا نے کہا دینے کی بات ہے، مال چاہیے تو پھر یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں، ایک تو بکری نہیں بلکہ پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں یہ جو ساری کی ساری تیری ہے. اتنا جب سنانا اس نے کہا ایسی عطا کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. پہلے کلمہ پڑھائے اور کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیا جائے. وہ یہودی آنے والا بکریاں لے جا کر کے اپنے قبیلے میں اعلان کرتا پھرتا تھا لوگوں محمد کا
دیکھیں آپ حضور کے عطا کرنے کی شان کیا ہے. آیا تھا صرف مال مانگنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, مال مانگنے آیا تھا, مگر حضور نے مال بھی دیا اور ایمان بھی دیا. آتا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک چیز لے, مگر حضور نے مال بھی دیا اور مال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دیا, اور ایمان کے صدقے میں آخرت میں جنت بھی عطا فرمائی. آیا ہے ایک چیز مانگنے, یہی تو در امام کہتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. یہ میرے آقا کی شان مقدسہ ہے, عظمت رسالت. اللہ اکبر. شان یہ کہ اللہ نے اس جیسا محبوب جو ہمیں عطا کیا ہے, اس جیسا محبوب اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا. اس کا ذکر کل بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. جب وہ کوئی نہ تھا تب بھی اس کا ذکر اللہ اکبر آسمانوں میں ہوتا تھا. جب جناب آدم آئے تو ان کے زمانے میں بھی اس کا ذکر, ہر نبی کے زمانے میں اس کا ذکر, اور قیامت تک اسی نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. اور یار ہم تو عاشق ہیں, ہمیں تو ہر جگہ آقا کا ذکر ہی نظر آتا ہے, آقا کے تذکرے ہی نظر آتے ہیں. آخری بات بس بالکل, آقا کا ذکر ہی نظر آتا ہے, آقا کے تذکرے نظر آتے ہیں. اگر ہم اللہ اکبر آسمانوں کے اندر دیکھیں, چاند و سورج میں تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, زمین دیکھیں تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور حال یہ ہے اللہ اکبر عشق والوں کا کہ اگر وہ پڑھتے ہیں الف با تو نبی کے ذکر میں پڑھتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا, الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, دا نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے, زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے, شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے, سال نے کہا صادق مصدوق آ رہا ہے, داد نے کہا ضعیف و تمام آ رہا ہے, تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے, زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے, غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے, سا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے, کاف نے کہا کمری والا آ رہا ہے, لام نے کہا لوہ قلم والا آ رہا ہے, میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے, نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے, وام نے کہا والشمس والضحیٰ آ رہا ہے, ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے, یا نے پکار کے کہا یہ دورانوں کی شان والا آ رہا ہے. وہ آیا اس شان سے کہ کان جگر لگائے تیری داستان ہے, عرش پہ تازہ چھیڑ جاؤ, فرش پہ تیرا دھوم جاؤ, کان جگر لگائے تیری ہی داستان ہے. اور خواب ہو جائے ابھی چل کر مگر ہم تو رضا, ارے تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ.